تفسیر ان الذین کفروا یصدون عن سبیل اللہ، اس کے برعکس وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا، یعنی اللہ کے دین کے رستے کی رکاوٹ بنے، والمسجد الحرام، اور مسجد حرام میں آنے سے لوگوں کو روکا، جعلناہ للناس، وہ مسجد حرام جس کو ہم نے لوگوں کے لیے بنایا ہے، سواء العاکف فیہ والباد، کہ برابر ہوں گے وہاں پہ جو وہاں کا رہنے والا ہے اور جو بعد دور سے چل چلا کے جو آیا ہے وہاں پہ، دونوں کے حقوق برابر ہوں گے۔ دیکھیں نا، یہ عام تصور کیا ہے، میرا گھر ہے، میرا شہر ہے، یہ باہر سے آنے والے جو ہیں ہم سن آف دا سوائل ہیں، ہمارے حقوق افضل ہیں، لیکن مکہ اللہ کا گھر ہے، یہ جو خاص مسجد حرام ہے اس کا یہ سارا علاقہ، اس پر کسی کا حق نہیں ہے، اور جو حق ہے وہ مسلمانوں کا سب کا برابر ہے، وہاں کے رہائشیوں کا بھی اور وہاں کے مسافروں کا بھی۔ یہ اب اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا اصول ہے، اور اسی پر یعنی مشرکین بھی عمل کرتے تھے۔ حج کے دن، عمرہ کے دن جب آتے تھے وہ اپنے گھر خالی کر دیتے تھے، حاجیوں کو منع نہیں کرتے تھے کہ کوئی ان کے سین میں آ کے ڈیرا ڈال لے، وہ یہ نہیں سمجھتے تھے کہ یہ ہمارا گھر ہے تو یہاں پہ کوئی داخل نہیں ہو سکتا، اور یہ ویسے تو اس کا کوئی انکار تو نہیں کر سکتا، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ آدمی مچھلیاں پکڑنے کے طریقے تو نکال ہی لیتا ہے، جب پھنستا ہے کہیں تو پھر یہ کیا بات ہوئی، مچھلی بھی نہ پکڑیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اب وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی زمین کا کرایہ تو نہیں لیتے، اس کے اوپر جو ہم نے ہوٹل تعمیر کیا ہے اس کا کرایہ لیتے ہیں، یہ تو اللہ نے نہیں بنایا نا، یہ تو ہم نے بنایا ہے۔ اب جو اس علماء اس کے مخالف ہیں وہ کہتے ہیں آپ نے یہ ہوٹل شریف اٹھاؤ نا، اس کو جا کے کہیں اور نصب کرو تو پھر دیکھتے ہیں اس کا کتنا کرایہ آپ کو ملتا ہے۔ تو خیر یہ تو ذرا پرانی کہانیاں ہو گئی ہیں، اب تو سارا وہ تجارتی یعنی جیسے ٹورزم ہوتا ہے نا اس طرح وہ سارا مطلب اس کو مینیج کیا جاتا ہے، لیکن اصول یہ ہے، یہ ذہن میں رکھے کہ وہاں پہ حقوق جو وہاں کے رہنے والے ہیں ان کے بھی، اور جو وہاں باہر سے حج اور عمرہ کرنے جائیں ان کے بھی برابر ہیں، کوئی کسی سے کرایہ نہیں لے سکتا۔ وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ، وہ پہلے مشرکین روکتے تھے نا، وہ تو آنے ہی نہیں دیتے تھے، یہ کہتے ہیں آنے دیں گے، پہلے ذرا تھوڑا مال کڈو نا۔ وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ، اور جو وہاں پہ کسی الحاد، کسی یعنی کوئی ٹیڑھی راہ نکالے گا، بظلم، شرارت کے ساتھ، نُذِقْهُ، تو ہم اسے چکھائیں گے من عذاب علیم، دردناک عذاب کا مزہ۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، اور یاد کرو کہ جب ہم نے ٹھکانہ بتایا ابراہیم کو گھر کی جگہ کا، یعنی جو گھر کی جو جگہ تھی اس کی نشاندہی کی۔ اصل میں اس میں ایک اشارہ اس چیز کی طرف ملتا ہے کہ یہ گھر ابراہیم علیہ السلام نے پہلی مرتبہ نہیں بنایا تھا، بلکہ اس سے پہلے یہ موجود تھا، اور خیال یہ ہے کہ یہ آدم علیہ السلام نے بنایا ہے۔ پھر مرور ایام کے ساتھ یہ اس کے نشانات ختم ہو گئے، تو انہی بنیادیں، جو پرانی بنیادیں آدم علیہ السلام کی رکھی ہوئی تھیں، ان سے اٹھایا ہے اس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوبارہ۔ تو وہ جگہ کس نے بتائی؟ یہ وہ جگہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بتائی۔ اور یہ ذہن میں رہے کہ یہ جو ہے نا، یہ جو کنواں آب زمزم کا، یہ بھی جو بند ہو گیا تھا، یعنی حضرت جو ہاجرہ کے دور میں تو ظاہر ہوا نا، اس کے بعد پھر رفتہ رفتہ یہ بند ہو گیا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ایک جو آپ کے ہی خاندان کے کسی بزرگ کو خواب میں آیا کہ فلانی جگہ پہ اس کا جو ہے نا وہ مقام ہے، وہاں سے جا کے انہوں نے کھودا تو وہ نکل آیا، پانی کی تو ضرورت تھی، تو جیسے ان کو خواب میں نشاندہی کی کہ یہ جگہ ہے جہاں پہ وہ کنواں تھا، گویا ایسے ہی ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نشاندہی کی کہ وہ جو گھر آدم علیہ السلام نے بنایا تھا اس کے نشانات یہ ہیں، یہاں سے اس کی تعمیر اٹھاؤ۔ مکان البیت، گھر کی جگہ کی۔ اللہ تشرک بی شیئا، کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، وطہر بیتی للطائفین والقائمین والرکع السجود، اور پاک رکھو میرے اس گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے، یہاں پہ آ کے کھڑے ہونے، قیام کرنے والے، کھڑے ہونے والوں کے لیے، اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اور لوگوں میں اعلان کر دو حج کا، یاتو کا رجالن، وہ چلے آئیں گے، اس کی پرواہ نہ کرو، وہ یہ ہمارا کام ہے، ہم ان کے دل میں ڈال دیں گے، وہ چلے آئیں گے، رجالن پیدل بھی آئیں گے، پیروں پر چل کے، وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ، اور ہر دبلے اونٹ پر، یعنی اتنے دور دراز سے آئیں گے کہ آتے ہوئے اونٹ بھی دبلا ہو جائے گا۔ یاتین من کل فج عمیق، چلے آئیں گے دور دراز کی راہوں سے چلتے ہوئے، لیشہدوا منافع لہم، تاکہ وہ حاضر ہوں اپنے نفع کی جگہوں پر، روحانی نفع کی جگہوں پر حاضر ہوں۔ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ،
اور اللہ کا نام لیں، جانور یعنی اللہ کا ذکر بھی کریں، اور یہ کہ جانور بھی ذبح کریں، فی ایام معلومات، گنتی کے دنوں میں، یعنی جو مینا کے قیام کا دن ہے وہاں پہ رہ کے اللہ کا ذکر کریں، علی ما رزقہم من بہیمۃ الانعام، اور اس پر اللہ کا نام لیں جو مویشیوں میں سے اللہ نے ان کی ملکیت میں دیے ہیں جانور، یعنی قربانی کریں۔ فَكُلُوا مِنْهَا، تو وہ جو قربانی کرو اس سے خود بھی کھاؤ، وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، اور برے حال تک پہنچے ہوئے فقیر کو بھی اس میں سے کھلاؤ۔ ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ، پھر چاہیے کہ وہ اپنی جو میل کچیلیں وہ صاف کریں۔ یہ اصل میں جو ہوتا ہے نا، احرام باندھا ہوا ہے، اب آپ نے جا کے پہلے مینا میں قیام کرنا ہے، پھر وہاں سے عرفات جانا ہے، ادھر سے آ کے مزدلفہ ٹھہرنا ہے، پھر آپ نے جو ہے نا اگلے دن جا کے وہ کنکر مارنے ہیں، قربانی کرنی ہے۔ اب نہ ہو، اب احرام کھولو، نہا دھو کے تازہ دم ہو کے وہ سر منڈوا کے اور پھر کپڑے پہن کے طواف زیارت کرو، تو اب یہ یعنی اپنی میل اتارو، اس سے پہلے نہیں نہا سکتے، وہ خاص اس کی پابندیاں ہیں احرام کی۔ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، اور چاہیے کہ وہ اپنی منتیں پوری کریں، جو بھی نظر و نیاز باندھی ہے وہ پوری کریں۔ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اور جو وہ پرانا قدیم گھر ہے اس کا جا کے طواف کریں، یعنی ایک طواف زیارت کی بات ہو رہی ہے۔ ذالک، یہ اللہ کا حکم سن چکے ہو۔ وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ، اور جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا ہے، جو ان کے آداب کا لحاظ رکھے گا، خیر اللہ عند ربہ، تو اس کے رب کے ہاں اس کی بہت قدر ہے، وہ بہتر بات ہے۔ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ، اور چوپائے تم پر حلال کر دیے گئے ہیں، الا ما یتلا علیکم، سوائے ان چوپایوں کے جو پڑھ لے تم کو پڑھ کر سنا دیے گئے۔ وہ سورہ انعام میں آ چکا تھا، نزول یعنی ترتیب میں اگر آپ دیکھیں، باقی ہم تو بہت پڑھا ہے نا، سورہ بقرہ میں، سورہ جو ہے نا مائدہ میں کتنی دفعہ ان کا ذکر ہو چکا ہے۔ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، تو بتوں کی جو گندگی ہے، غلاظت ہے، اس سے دور رہو۔ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، اور جھوٹی بات کہنے سے اجتناب کرو۔ حنفاء للہ، اللہ کے لیے یکسو رہو، کنارے نہ رہو، ہر طرف سے کٹ کے اللہ والے بن کے رہو۔ غیر مشرکین بھی، اللہ کے ساتھ کسی اور کو جوڑے بغیر، کسی کو شریک کیے بغیر۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، اور جس نے کسی کو اللہ کے ساتھ جوڑ دیا، شرک کر دیا، فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، وہ ایسے ہے جیسے آسمان سے گر پڑا۔ اب اس آسمان کو واپس اس عبادت کی چھت کے ساتھ جوڑیں، وہ جس پہ چڑھے تھے آپ رسی لگا کے، تو گویا آپ اس سے گر پڑے ہو، عبادت کے دائرے سے نکل گئے ہو اگر آپ نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا ہے۔ فَتَخْطُفُهُ الطَّيْرُ، اب اسے اچک کے لے جائیں گے پرندے، جو بھی ہیں، کوئی باز وغیرہ ہو، اس طرح کا پرندہ ہو، وہ اڑا کے لے جائے اسے۔ او تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ، یا اسے ہوا اڑا کے لے جائے، فی مکان صحیح، اور جا کے دور کسی جگہ پہ پھینک دے، اب اسے راستہ ہی نہیں ملے گا، وہ کھو گیا۔ ذالک، یہ سن چکے۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، اور جو اللہ کی نشانیوں کی قدر کرے گا، احترام کرے گا، آداب بجا لائے گا، فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، تو یہ دل کی پرہیزگاری سے متعلق بات ہے، دلوں کی پرہیزگاری ہے۔ لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، یہ جو قربانی کے جانور ہیں ان میں سے تم فائدے اٹھا سکتے ہو ایک وقت تک کے لیے، یعنی قربان کرنے سے پہلے وہ دودھ وغیرہ پینا ہے ان میں سے پی سکتے ہو۔ ثم محلها الى البيت العتيق، پھر ان کا پہنچانا ہے وہ جو قدیم گھر ہے اس تک، وہاں جا کے انہیں قربان کیا جائے گا۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کا طریقہ مقرر کر دیا ہے، قربانی ہر امت میں ہم نے رکھی ہے۔ لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، تاکہ جو ہم نے انہیں مویشی دیے ہیں جانوروں میں سے، ان پر اللہ کا نام لے کر انہیں اللہ کی راہ میں قربان کریں۔ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تو تمہارا معبود ایک ہی ہے۔ فَلَهُ أَسْلَمُوا، تو اسی کے فرما بردار بن جاؤ، اس کے حکم کے تابعدار ہو جاؤ۔ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اور عاجزی کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجئے۔ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ، جب ان کے سامنے اللہ کا نام لیا جائے تو ان کے دل لرز اٹھیں۔ وَالصَّابِرِينَ عَلَىٰ مَا أَصَابَهُمْ، اور اللہ کی راہ میں جو مصیبت انہیں پڑے تو یو ٹرن نہ لیں، بلکہ اس پر ڈٹے رہیں، جمے رہیں، صبر کر کے اس پر قائم دائم رہیں۔ والمقیم الصلاۃ، اور جو نماز قائم رکھنے والے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ والبدن جعلنا لکم من شعائر اللہ، اسی طرح اونٹ جو ہیں قربانی کے اونٹ، ان کو بھی وہ بھی تمہارے لیے ہم نے بنا دیے ہیں اللہ کی نشانیاں۔ لکم فیہا خیر، ان میں تمہارے لیے بہت بھلائی ہے۔ فاذکروا اسم اللہ علیہا صواف، انہیں صفوں میں کھڑا کر کے ان پر اللہ کا نام لو، قطار باندھ کر ان کی۔ فیضا وجبت، جب وہ اپنے پہلوں کے بالجنوب، وہاں اپنے پہلوں پر گر پڑیں۔ اصل میں اونٹ کو ذبح کرنے کا یہ جو طریقہ ہے نا، اسے وہ ایک چھری ماری جاتی ہے اس کی گردن کے پاس جو اندر تک، تو پھر اس کا خون نکلتا رہتا ہے نکلتا رہتا ہے، یہاں تک کہ تھک کے وہ گرتا ہے، مطلب وہ لاغر ہو کے گر پڑتا ہے۔
تو جب وہ کروٹ پہ کے بل وہ گر پڑیں فکلوا منہا تو ان میں سے کھاؤ، وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ اور اس میں سے جو کانے ہو کر بیٹھ رہنے والا فقیر ہے اس کو بھی کھلاؤ، اور جو بے قرار ہو کے مانگنے چلا آیا اس کو بھی دو۔ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ اس طرح ان اونٹوں کو ہم نے تمہارے قابو میں دے دیا ہے۔ اونٹ بے قابو ہو جائے تو کون قابو کرے گا؟ ہم نے تمہارے قابو میں دیا ہے۔ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ تم احسان مانو، شکر گزار بنو، قدردان ہو۔ لَن يَنَالَ اللَّهَ لَحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا اللہ تک نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے نہ ان کا خون پہنچتا ہے، وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ اللہ تک وہ جو پرہیزگاری ہے نا، جو منکم جو تمہارے اندر ہے، تمہارے دل کی جو نیت ہے، خلوص اور اخلاص ہے، وہ پہنچتا ہے۔ كَذَٰلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ اس طرح اللہ نے انہیں تمہارے قابو میں دے دیا، بس میں کر دیا۔ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ تاکہ جس طرح اللہ نے تمہیں سکھایا ہے اس طرح تم اللہ کی تکبیر، ایک تو ان کے اوپر تکبیر پڑھنی ہے، ایک یہ کہ یہ قربانی کا جذبہ تمہارے اندر پیدا ہو تاکہ کل اگر اللہ کے دین پر اپنا آپ بھی قربان کرنا پڑے تو پس و پیش نہ کرو۔ یہ تو اصل میں ایک یوں سمجھیے کہ ایک یاد ہے جو تازہ رکھنی ہے، لیکن کون سی یاد ہے جو تازہ رکھنی ہے؟ یہ کس کی یاد تازہ رکھنی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے جیسے اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلائی تھی، یہ وہ یاد ہے جو تازہ رکھنی ہے۔ تو تم اپنا اگر پیاری چیزیں جو بھی ہیں انہیں اسماعیل سے پیارا تو کوئی نہیں تھا نا، تو تمہیں اگر اللہ کے عبادت کے راستے میں نوکری قربان کرنی پڑ جائے، کیریئر قربان کرنا پڑ جائے یا جان قربان کرنی پڑ جائے، وہاں پہ تم رک جاؤ اور یا یو ٹرن لے لو تو پھر یہ قربانی کی روح تو ختم ہو گئی۔ تو اس کی روح زندہ رکھنے کے لیے ہم نے یہ تمہارے جانور رکھے ہیں، اور یہ روح اگر زندہ ہے تو ثواب پہنچتا ہے اللہ تک۔ یہ اللہ ڈیمانڈ کر رہا ہے، یہ نہیں ہے تو رہ گئی رسم اعضاء، روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی کی صورت ہی باقی رہے گی۔ یہ نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہیں، تو باقی نہیں، یہ پھر وہ صورت بن جائے گی تاکہ تم اللہ کی بڑائی کروا سکو، منوا سکو۔ اصل تو تقاضا یہ ہے وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ اور اس راہ میں جو اپنا سب کچھ لٹانے کے لیے تیار ہو جائیں ایسے احسان کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجئے۔ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا جو اس طرح یکسو ہوں اللہ کے لیے کہ سب کچھ نچھاور کرنے پہ تیار ہوں، ایسے ایمان والوں کی طرف سے اللہ دفاع کرے گا۔ وہ جو ہم پڑھائے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو کیسے بچایا، تو اس طرح اللہ تعالیٰ ان کا دفاع کرے گا۔ ان اللہ لا یحب کل خوان کفور بے شک اللہ پسند نہیں کرتا کسی بھی دغا باز ناشکرے کو۔ اب یہاں سے مضمون اصل میں یعنی ایک اصولی بات چل رہی تھی، لیکن اب اس کا اطلاق ہوگا مکے کے اوپر۔ یہ کون لوگ ہیں جو ہجرت پر مجبور کیے جا رہے ہیں، جنہوں نے ہر قربانی دی ہے یا نہیں دی، دیکھتے انگاروں پہ لیٹے ہیں یا نہیں لیٹے ہیں؟ انہیں مکے کی سنگلاخ گلیوں میں گھسیٹا گیا ہے، پاؤں میں جو ہے نا وہ رسی ڈال کے، یا نہیں گھسیٹا گیا ہے؟ انہوں نے اپنے ماں باپ کو چھوڑا ہے یا نہیں چھوڑا ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی خاطر یہ قربانیاں دی ہیں۔ ایسے ایمان والوں کی طرف سے دفاع اللہ کرے گا۔ اب یہ گویا اللہ کی طرف سے اعلان ہو گیا ہے اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، چھوٹ دے دی گئی، اجازت دے دی گئی ان لوگوں پر جن پر ظلم کیا گیا، اور وہ ثابت قدم رہے، صابر رہے، اللہ کی مدد کی رسی کو توڑا نہیں، اور اس عبادت پر یعنی اللہ کی خاطر قربانیاں دینے قائم رہے اس کے اوپر۔ اب اللہ نے اعلان کر دیا ہے کہ وہ بھی بدلہ لے سکتے ہیں، ان کے بھی ہاتھ اللہ نے کھول دیے ہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ بے شک اللہ ان کی نصرت مدد کرنے پر قدرت رکھتا ہے، یعنی کرے گا۔ تو اب آپ کو سمجھ آئی کہ اللہ کی مدد کب آتی ہے؟ جب اللہ تعالیٰ یہ دیکھ لیتا ہے کہ یہ بندہ میری خاطر آگ میں چھلانگ لگانے کے لیے تیار ہو چکا ہوا ہے، تب اس آگ کو اللہ ٹھنڈا کرتا ہے۔ یہ طریقہ نہیں ہے کہ پہلے اللہ تو ٹھنڈی کر تو میں اس کے بعد جو ہے نا پہلے نصرت آئے پھر میں ایمان لاؤں گا، نہ، پہلے قربانیاں دو، ساری ثابت کرو کہ تم اس نصرت کے قابل ہو، پھر ہماری نصرت بھی آئے گی۔ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ یہ عبادت ہے، اصل جو بندگی ہے جس کا تقاضا ہے وہ یہ ہے، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں سے آدمی منہ موڑ لیتا ہے، پسپائی اختیار کر لیتا ہے۔ یہ وہ باتوں و مساجد و یذکر فی اسم اللہ کثیرا، تو گرا دیے جائیں خانقاہیں بھی، صوفیاء کو بھی نہیں بخشا جائے، یہ صوفی اسلام بھی نہیں چلے گا۔ وبیعون اور جو گرجے ہیں عیسائیوں کی عبادت گاہیں،
वसलवातुन, और जो इबादत खाने यहूदियों के हैं, व मसाजिद, और जो मुसलमानों की इबादत गाहें हैं, युज़करु फ़ी हस्मुल्लाह कसीरा, जिनमें अल्लाह का नाम बकसरत लिया जाता है। अब एक बात यहाँ नोट करें, ये एक दौर था जिसमें सेकुलरिज्म का डोल डाला गया। आप आज़ाद हो, अपने मज़हब पर जो चाहो अमल करो, आओ हमारा गिरजा खरीदो और मस्जिद बनाओ, हम कोई पाबंदी नहीं लगाएंगे, तुम्हारे अकीदे में कोई हम रुकावट नहीं डालेंगे, तुम्हारे तर्ज़े जो पूजा पाठ के तरीके हैं उनमें कोई रोक रुकावट नहीं करेंगे, शादी ब्याह अपनी मर्ज़ी से कर लो, यहाँ तक हम छूट देते हैं, आगे नहीं। ये सेकुलरिज्म समझा जाता था। लेकिन जब पूरा तसल्लुल, ये कहते हैं सॉफ्ट जो है ना, सॉफ्ट जो फेस है किसका, सेकुलरिज्म का, एक हार्ड फेस भी है, वो अभी सामने ही नहीं आया है। कुरान ने उसे पहले बयान कर दिया है। ये धोखा है कि ये इबादत गाहें बाकी रहेंगी, मज़हब का कोई निशान किसी भी मज़हब का हो वो नहीं बाकी छोड़ा जाएगा। अब जो मॉडल आ रहा है वो असल में यही है, आएगा या नहीं आएगा ये बात की बात है, लेकिन ये कि तय यही है, अब ये आएगा। इसी की मिसालें हैं, आप देखें ना, जो ये इंतहा पसंद जिसे कहते हैं फार राइट पीपल, जो जैसे ना ये ट्रंप को भी वही समझा जाता है, यूरोप के अंदर भी इसकी तहरीकें मौजूद हैं, इवन बरतानिया के अंदर इसकी तहरीक मौजूद है। ये वाइट सुप्रीमेसी के जो कायल लोग हैं और उसके पीछे जो है ना वो शैतान किस्म के एवेंजलिस्ट हैं, ये वो सारे लोग हैं कि जो अब ये वाली रियायत देने के लिए भी तैयार नहीं है कि आप अपनी मजहबी जो है ना उस पर भी अमल कर सकें। जैसे सर्बिया में हुआ, जैसे हिंदुस्तान में अब हो रहा है। कल शायद आपने तस्वीरें देखी हूँ, सबसे बड़ा जमहूरी मुल्क, सबसे बड़ा सेकुलर मुल्क जो समझा जाता है, मस्जिदों को कवर कर दिया गया क्योंकि होली का त्यौहार था, तरपाल डाल के कवर किया गया है, कोई प्रोटेक्शन नहीं है। मुसलमान औरतों के ऊपर जो है रंग फेंका जा रहा है। इस तरफ अब दुनिया बढ़ रही है, तो अल्लाह को नहीं मालूम था कि ये दिखावे का सेकुलरिज्म है। तो ये मज़हब की कोई अलामत बाकी नहीं छोड़ी जाएगी, शैतानी अलामत बाकी रह जाएंगी, किसी मजहबी अलामत को नहीं छोड़ा जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, अल्लाह ऐसे जालिमों को ख़त्म करता है, नहीं तो मज़हब कब का ख़त्म हो चुका होता। लेकिन किन लोगों के हाथों ख़त्म करेगा, जो मजहबी टच देते हैं ताकि कल दीन को भी बदनाम करें। नहीं, पहले उन्हें अच्छी तरह आजमाएगा, उन्हें जो है कुंदन बनाएगा, और जब वो साबित करेंगे कि हाँ ये हर एतबार से अल्लाह के लिए जो है ना वो उसके दीन के लिए मौजू हैं, फिर अल्लाह की नुसरत आएगी। तो गिरा दिए जाएं, मस्जिदें भी, इबादत गाहें भी, खानकाएं भी, सब मिटा दिए जाएं। वला यंसुरन्नल्लाहु मन यंसुरुहु, अल्लाह का उसूल है वो लाज़मन उसकी मदद करता है जो अल्लाह की मदद के लिए खड़ा हो। ये वही बात है, इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे तो अल्लाह तुम्हारी भी मदद करेगा। इन्नल्लाह लक़वियुन अज़ीज़, और अल्लाह कुव्वत वाला भी है, ज़बरदस्त भी है। अब आप ज़रा ये आयतें मुड़ मुड़ के पढ़ें, इनका वजीफ़ा करें, फिर गामदी साहब को सुने जो कहते हैं अब कोई मदद नहीं आएगी, छुट्टी। और क्या होगा जी, बस ठीक है जो निज़ाम चल रहा है, नेशन स्टेट्स हैं, इसके अंदर बस कबूल कर लो जितना कुछ हो सकता है। और अगर फ़र्ज़ करें पर्दे की गुंजाइश नहीं है तो पर्दे को कह दो ये तो अरबों का रवाज था, थोड़ा ही कोई दीन का हुक्म है। फ़र्ज़ करें सूद के बगैर माइशत नहीं चल सकती तो आप फ़र्क कर लो, ये बैंक इंटरेस्ट है, यूएरी अलदश है। कुरान ने यूएरी को हराम किया है, बैंक इंटरेस्ट को तो नहीं हराम किया। तो ट्विस्ट करना कौन सा मुश्किल काम है, अगर यहूदी कर सकते थे तो हम उनसे ज़्यादा कर सकते हैं। आखिर दुनिया तरक्की करके यहाँ पहुँचाई है, तो हम इतना भी मछली पकड़ने का कोई तरीका ना निकालें तो यहूदियों से पीछे रह जाएंगे ना। तो हर मैदान में तरक्की करो, तो ये चीज़ों को या कुरान की आयत को उसके महल व मकाम से हटाने में भी तरक्की करो। आगे ये मजमून भी आ रहा है। बहरहाल अल्लज़ीना मक्कन्नाहुम फिल अर्द, वो लोग कि जिन्हें अगर हम ज़मीन में तमक्कुन अता करें, हुकूमत दें। तमक्कुन का मतलब यह है कि उन्हें इख्तियार ज़मीन के ऊपर मिल जाए। आज मक्के में उनका इख्तियार नहीं है, अबू जहल का इख्तियार है, लेकिन जब वो मदीने में जाएंगे तो इख्तियार किसका होगा, उनका होगा। तो अगर हम उन्हें ज़मीन में तमक्कुन दें तो उनका माटो क्या होगा, मंशूर क्या होगा, मिशन क्या होगा, आदाफ क्या होंगे। अकामुस्सलाह, नमाज कायम करेंगे। क्या मक्के में नहीं नमाज कायम करते थे? करते थे। तो यहाँ क्या मतलब है इसका, उसका निज़ाम कायम करेंगे। पहले इनफरादी पढ़ते थे, अब बाजमात पढ़ेंगे और उसका एक पूरा निज़ाम होगा, जैसे कि मदीने में जाके उसका निज़ाम बना। अब हिसाब किताब होगा, कौन पढ़ता है कौन नहीं पढ़ता, जो नहीं पढ़ता उसका मुहासबा होगा। वह आतवुज़्ज़का, और ज़कात देंगे।
زکوٰۃ کیا وہاں پہ خرچے نہیں کرتے تھے، لیکن اب ایک زکوٰۃ کا پورا نظام بنے گا، بیت المال میں آئے گی، اس سے پھر جو مفلوق الحال لوگ ہیں انہیں حکومت جو ہے وہ امداد دے گی۔ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ، نیکی کا حکم کریں گے، اور اس سے مراد کیا ہے، اسے آگے تک اس دین کو پھیلائیں گے۔ سب سے معروف تو کلمہ طیبہ ہے، یہ سارے جہان والوں کے لیے آیا ہے، ان تک پہنچائیں گے۔ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ، برائی سے روکیں گے، ظلم کا خاتمہ کریں گے، عدل کا قیام کریں گے۔ یہ ماٹو ہوگا پھر ان کو، اگر ہم اختیار دیں، زمین میں جماؤ دیں، ٹھہراؤ دیں، تمکن دیں، غلبہ دیں، یہ مشن ہوگا جس کے لیے وہ اپنے سارے وسائل جھونکیں گے۔ بیٹھیں گے تو نہیں، عیاشی کے لیے تو نہیں ملا کہ جی چلیں شرق و غرب کے دورے کریں، وی آئی پی پروٹوکول انجوائے کریں، نہیں، مشن ہوگا ان کا جس کے لیے وہ اپنے آپ کو لگائیں گے اور کھپائیں گے۔ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، تمام معاملات کا انجام اختیار اللہ ہی کے ہاتھ میں۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اے نبی آپ کو اگر جھٹلائیں، فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودَ، اس سے اگر یہ جھٹلائیں تو ان سے پہلے جھٹلا چکی قوم نوح، عاد اور سمود، یعنی پھر دیکھو ان کا کیا انجام ہوا۔ وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوط، اور ابراہیم کی قوم بھی اور لوط کی قوم بھی۔ وَأَصْحَابُ مدین، اور مدین والے یعنی شعیب علیہ السلام کی قوم۔ وَكُذِّبَ موسیٰ، اور موسیٰ بھی جھٹلائے گئے۔ فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ، اب یہ ہے اللہ کی سنت، جھٹلانے والے جو تھے کافر جو، ان کو میں نے ڈھیل دی، ایک دم نہیں پکڑا، انہیں موقع دیا کہ جو ان کے دل میں خواہشات ارمان ہیں دین کے خلاف وہ پوری کریں۔ ہمارے جو بندے ہیں ان کو ستائیں، انہیں اذیتیں دیں، انہی سے ان کو آزمایا کہ یہ صبر کرتے ہیں یا نہیں کرتے، اس فتنے کو جھیلتے ہیں یا نہیں جھیلتے، اور ان کو موقع دے کے انہیں اپنا ساری خباستیں ظاہر کرنے کا موقع دیا۔ ثم اخذتهم، پھر میں نے ان کو پکڑا۔ فکیف کان نکیر، تو میرے انکار کرنے کا نتیجہ کیا نکلا، کس انجام سے پھر دو چار ہوئے۔ فَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ، کتنی بستیاں ہیں، أَهْلَكْنَاهَا، جن کو ہم نے ہلاک کیا، وَهِيَ ظَالِمَةٌ، جبکہ وہ ظالم تھیں، فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، اب وہ پڑی رہ گئیں اپنی چھتوں کے اوپر، بستی گویا اوپر چلی گئی، چھتیں نیچے چلی گئیں، ہم نے یہ حشر تل پٹ کر کے رکھ دیں بستیاں۔ وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ، اور کتنے کنویں ہیں جو بے آباد ہو گئے، اب وہاں پانی بھرنے کوئی نہیں آتا، کنواں باقی ہے، پانی لینے والے ختم ہو گئے، کوئی پانی لینے وہاں پہ نہیں آتا۔ وَقَصْرٍ مَشِيدٍ، اور کتنے محلات ہیں جن کو نقش و نگار سے سجایا گیا تھا، بنائے گئے تھے، نقش و نگار باقی رہ گئے، بنانے والے، ان کو دیکھ کے لذت لینے والے باقی نہیں رہے۔ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ، تو نہیں چلتے پھرتے زمین میں، تم دیکھو کہ یہ کیا انجام ہوا ان لوگوں کا جنہوں نے انکار کیا۔ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ، ہوتے ان کے دل، يَعْقِلُونَ بِهَا، جن سے سوچتے، دل سوچنے والا، ذہن میں رکھیے گا یہ عقل کی بات نہیں ہو رہی، ابھی کھل جائے گی۔ او آذان، یا کان ہوتے، يَسْمَعُونَ بِهَا، جن سے سنتے، ظاہر ہے یہ کان تو بند نہیں ہوئے تھے، سن تو رہے تھے، کسی اور کان کی بات ہو رہی ہے۔ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ، آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، ولا، یعنی یہ آنکھیں دیکھتی رہتی ہیں، یہ اندھی نہیں ہوتی، وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہیں۔ اب اگر دل کا معنی عقل ہو، وہ سینے میں ہوتی ہے یا کھوپڑی میں ہوتی ہے؟ تو اس کا مطلب یہ جس شے کو کہا گیا نا وہ فنکشنل نہیں رہتی، وہ کام نہیں کرتی، وہ ریسیپینٹ ہے، وہی کو سمجھنے والا ریسیپینٹ جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل میں رکھا ہے۔ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اس میں پھونکو، جب میں اسے پھونک چکوں اپنی روح میں سے، وہ شے ہے جو اس روح کو یعنی وہی کو سمجھتی ہے، وہ اندھی ہو گئی، وہ کرپٹ ہو گئی، اب اس کو سمجھ نہیں آتی، اس کی عقل میں یہ باتیں نہیں آئیں گی۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، اے نبی یہ عذاب کی جلدی مچاتے ہیں۔ وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ، حالانکہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف ورزی نہیں کرتا، یعنی عذاب آئے گا ان پر۔ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، اور ایک دن تیرے رب کے ہاں جو تم گنتے ہو اس کے اعتبار سے 1000 سال کا ہوتا ہے۔ اب فرض کریں وہ دوپہر کو عذاب لیتا ہے تو ہمارے حساب سے تو تقریباً سمجھیں کوئی 500 سال گزر جائیں گے، تو ہمیں لگے گا بھی اتنا لیٹ، یہ تو ہماری 25 نسلیں گزر گئیں اس عرصے میں، اللہ کے حساب سے دیکھیں تو وہ دوپہر ہوئی ہے۔ اپنا اپنا پیمانہ ہے نا، جو کرائٹیریا ہے جس پہ دیکھتے ہیں۔ وَقَائِم مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا، کتنی بستیاں گزریں جن کو میں نے ڈھیل دی، وَهِيَ ظَالِمَةٌ، جبکہ وہ گناہگار تھیں،
ثم اخذتها، پھر میں نے انہیں پکڑ لیا، وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ، اور میری ہی طرف لوٹ کے آنا ہے، کہیں اور نہیں جا سکتے، بھاگ کے نہیں سکتے۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ، فرما دیجئے لوگو، إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ، میں تمہارے لیے واضح طور پر خبردار کرنے والا ہوں۔ یعنی یہ عذاب آ رہا ہے تم پر، اس سے پہلے میں تمہیں وارن کر رہا ہوں، بچا لو اپنے آپ کو۔ فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جو لوگ ایمان لائے، جنہوں نے نیک اعمال کیے، لَهُم مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ کریم، ان کے لیے بخشش بھی ہے، عزت والا رزق بھی ہے۔ وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ، اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو ہرانے کی کوشش کی۔ ہرانے کی ایک کوشش وہ ہے آپ مقابلے پہ تلوار سونت کے آ گئے، اور ہرانے کی ایک کوشش یہ ہے آپ نے ان آیات میں سے غلط معنی نکالنے کی کوشش کی۔ اب ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے ایک بات کہی ہے، اس بات کا ایک مفہوم ہے، مطلب ہے، آپ نے اس مفہوم ہی کو ٹویسٹ دے دیا، تو کس کو ہرایا آپ نے؟ یعنی ایک بات اللہ تعالیٰ لوگوں کے ذہن میں بٹھانا چاہتا تھا، آپ نے لوگوں کے ذہنوں کو ہی دوسری طرف جو ہے وہ لے گئے انہی الفاظ سے۔ ابھی آگے وہ مضمون آ رہا ہے، ہم ادھر پڑھیں گے، ابھی بس اتنا ذہن میں رکھیں کہ اللہ کی آیات کو ہرانے کے یہ دو طریقے ہیں۔ ایک یہ کہ آپ تلوار لے کے آ جائیں کہ ہم نہیں ہونے دیں گے یہ کام، جیسے ابو جہل نے کیا۔ ایک یہ ہے کہ ان کے معنی کے اندر ہی آپ گڑبڑ کر لیں، جیسے یہودی کرتے تھے۔ اولئک اصحاب الجحیم، یہ دونوں جو ہیں وہ دوزخ والے ہیں۔ اب آگے کہ یہ آیات کو ہرانے کا طریقہ کیا ہوتا ہے، فرمایا وما ارسلنا من قبلک من رسول، اے نبی آپ سے پہلے ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا، ولا نبی، نہ کوئی نبی بھیجا، الا اذا تمنا، مگر جب اس نے خیال باندھا۔ اس کا دو طرح سے آپ ترجمہ کریں تو بات سمجھ میں آ جائے گی، دونوں ذہن میں رکھیں۔ خیال باندھا بھی ترجمہ ہے اس کا، یہ جو شیخ الہند کا ترجمہ ہے وہ خیال باندھنے کا ہی ہے، لیکن ایک اور بھی ہے جب اس نے تلاوت کی، یعنی اللہ کا آیت کس کی؟ اللہ کی، وہ اس نے پڑھ کے سنائی، اس نے تلاوت کی۔ اب خیال باندھنے سے تلاوت کا کیا تعلق ہے؟ ایک کانسیپٹ ہے جو آپ الفاظ کے ذریعے سے منتقل کر رہے ہیں۔ الفاظ سہارا ہوتے ہیں نا، میرے ذہن میں ایک تخیل ہے، تصور ہے، اس کو میں نے الفاظ کی صورت دی ہے، ان الفاظ کو میں نے آپ تک پہنچایا ہے۔ اب آپ کے ذہن میں وہ تخیل بنا یا نہیں بنا جو میرے ذہن میں، اصل میں تو میں وہ تصور پہنچا رہا تھا نا آپ تک ان الفاظ کے سہارے سے۔ اللہ تعالیٰ کا بھی ایک تصور ہے، جس تصور کو وہ ہم تک پہنچانے کے لیے کچھ الفاظ اتارتا ہے۔ اب رسول نے وہ الفاظ پڑھے، وہ الفاظ اس نے پڑھے، اب ظاہر ہے جو اس نے الفاظ پڑھے وہ میں نے سنے، یا جو بھی مخاطب ہے اس نے سنے۔ اب ایک کام بیچ میں اور ہو گیا، القى الشیطان فی امنیتہ، وہ جو اس کا خیال تھا یا جو اس نے تلاوت کی تھی اس کے اندر شیطان نے القاء کر دیا اپنا خیال۔ اب آپ سمجھ لیں یہ شیطان کا القاء کس طرف ہوگا؟ نبی کی طرف ہو سکتا ہے کہ اس کے الفاظ تبدیل کرا دے، جو اللہ کے الفاظ تھے وہ نبی سے تبدیل کرا دے؟ یہ نہیں ہو سکتا، یہ تو محفوظ ہے۔ ہم سورہ جن میں جا کے پڑھیں گے، ان رستوں کے اوپر بھی پیرے لگ گئے جدھر سے قرآن مجید فرشتے لے کے اترتے ہیں، جنات کو قریب نہیں جانے دیا جاتا، تو نبی کے الفاظ کو شیطان تبدیل کر دے اس کا تو کوئی امکان نہیں۔ تو کیا کرتا ہے شیطان؟ وہ جو مخاطب ہیں اس کے ذہن میں تصور میں گڑبڑ کر دیتا ہے، الفاظ وہی رہتے ہیں۔ اب آپ اس کو یوں سمجھ لیں، ابھی پچھلی صورت میں ہم نے پڑھا تھا کہ جن کو یہ جو ان الذین کفروا وما تدعون حسب جہنم، یہ جو کافر ہیں جن کو یہ پکارتے ہیں ان سب کا ٹھکانہ دوزخ ہے، کافروں کا بھی، اور جن کو انہوں نے پکارا ان کا ٹھکانہ بھی دوزخ ہے۔ الفاظ یہی ہیں، اللہ نے اتارے بھی یہی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھے بھی یہی۔ اب جنہوں نے سنا انہوں نے اس کے مقابلے میں ایک بات کہی، اس کا مطلب ہے عیسیٰ علیہ السلام بھی دوزخ میں جائیں گے۔ کیوں بھائی؟ قرآن کہتا ہے جن کو پکارتے ہیں وہ بھی جائیں گے، تو یہ اتنے عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو بھی پکارتے ہیں۔ اب آپ سوچیں، ان الفاظ سے اللہ تعالیٰ کا مفہوم یہ تھا مراد جو انہوں نے لے لی؟ نہیں تھا، لیکن ان کے ذہن میں یہ مفہوم آیا اور انہوں نے اس کو بیان بھی کیا۔ اب اس اللہ کی آیت کو ہرانے کی کوشش ہو گئی یا نہیں؟ یہ ہے جو شیطان دوسرے کے تخیل میں کرتا ہے۔ اب آپ دیکھیں یہ زیادہ تر کہاں ہوتا ہے؟ زیادہ تر آیات متشابہات میں ہوتا ہے، کیونکہ ان تصورات و تخیلات سے انسان واقف نہیں ہوتا، ان کی کوئی عملی صورت سامنے نہیں ہوتی۔ مطلب حور کا تصور ہے، آپ کو کیا پتا حور کیسی ہوتی ہے؟ نہ میں نے دیکھی نہ آپ نے دیکھی، الفاظ ہیں جو آپ نے بھی سنے اور میں نے بھی سنے۔ اب اس کا حقیقی تصور ہمارے ذہن میں آنا بہت محال ہے۔ اب وہ شیطان کوئی اور ہی تصور پیدا کر دے تو پھر وہ
وقس علی ذالک، ہر شے پر اسی طرح قیاس کرتا چلے جائیے۔ فرشتے کا تصور ہے وہ بھی ہم نے نہیں دیکھا ہے، جنات کا تصور ہے وہ بھی ہم نے نہیں دیکھے ہیں، جو قیامت کے احوال کا تصور ہے وہ بھی ہم نے نہیں دیکھے، اب جہنم بھی نہیں دیکھی، جنت بھی نہیں دیکھی، یہاں شیطان آ کے ڈنڈی مارے گا، ایمانیات کے میدان میں ڈنڈی مارے گا۔ وہ آیات محکمات اور آیات متشابہات ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے ذہن میں رکھیں۔ اب یہ جو شیطان خیال باندھتا ہے کسی کے دماغ میں اور وہ اس خیال کو پیش کرتا ہے، یہ ہے وہ بات جسے قرآن نے سورہ انعام میں کہا تھا زخرف القول غرورا۔ وہ بظاہر وہ بات بہت اپیلنگ ہوگی، آپ کو وہ ادب کا شہپارہ معلوم ہوگا، آپ کو لگے گا کہ ایسی بات کہنا واہ واہ، یہ تو کسی کے خیال ہی میں نہیں آیا اس سے پہلے، یعنی اس بات کے ظاہر میں بڑا اٹریکشن ہوگا، لیکن ذرا اسے کھود کے دیکھیں گے، اس پر سوچیں گے، اس پر غور کریں گے، اس کا کوئی معنی مفہوم نہیں ہوگا سوائے جلیبی کے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو آج کل جن کو ہم سمجھتے ہوتے ہیں علامے، جن کو ہم سمجھتے ہوتے ہیں دانشور، وہ ساری عبارت آرائی کے علاوہ ان کے ہاں کچھ نہیں ملتا، اور جو کچھ وہ کہنا چاہتے ہیں سوائے گھوم پھر کے وہی گول چکر سرایتی، سوچوں کا سرایتی جس میں آپ گم ہو جائیں، کوئی سیدھی لائن آپ کو نہیں ملتی۔ یہ ہے زخرف القول غرورا۔ تو یہ اس کا پورا آپ کے سامنے رکھ دیا، ان آیتوں کے غلط معنی، غلط مفہوم مخاطب کے ذہن میں پیدا کر دیتا ہے شیطان۔ اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِ الشَّيْطَانُ، اللہ مٹا دیتا ہے جو شیطان نے القاء کیا ہوتا ہے۔ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آیَاتِهِ، پھر اللہ تعالیٰ اپنی آیات کو محکم کر دیتا ہے۔ اب دیکھیے عمل یہ شیطانی ہے، لیکن یہ شیطانی عمل ایک برین سٹارمنگ کا کام کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ اس آیت کو ٹیکن فار گرانٹیڈ لے لیتے ہیں، لیکن وہ شیطان کے اس فتنے کی وجہ سے آپ سوچنے پہ مجبور ہوئے، جواب دینے پر مجبور ہوئے، اب آپ نے فوکس کیا، اب گویا آپ نے اس آیت کا مراقبہ کیا، اب آپ مجبور ہو گئے کہ اس کو اور گہرائی میں جا کے سمجھیں۔ تو نتیجہ کیا نکلا کہ وہ جو متشابہ آیت تھی وہ آپ کے لیے گویا ایک درجے میں اس کا مفہوم آپ کے ذہن میں اللہ نے کلیئر کر دیا، تو اس کے وہ شیطانی عمل بھی ایک بندہ مومن کے لیے کار خیر بن جاتا ہے کہ وہ مضمون اس کے ذہن میں محکم ہو جاتا ہے، ٹھک جاتا ہے، اچھی طرح اس کے ذہن میں بیٹھ جاتا ہے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ علم والا اور حکمت والا ہے۔ ایک اور کام بھی اللہ کرتا ہے، لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ، اور اللہ تعالیٰ یہ بھی چاہتا ہے کہ وہ جو شیطان نے القاء کیا تھا کسی اپنے دوست علامے کی طرف، اور اس نے ایک مضمون باندھ کر مرصع و مسجع لوگوں کے سامنے اسے پیش بھی کر دیا تھا، اور لوگوں نے اس کی طرف اٹریکشن بھی محسوس کی تھی، تاکہ اللہ تعالیٰ اسے فتنہ بنا دے ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں مرض ہے۔ والقاسیت قلوبہم، اور ان کے دلوں کے لیے بھی فتنہ بنا دے جن کے دل سخت ہو چکے ہیں، دونوں کے لیے فتنہ بنا دے۔ سورہ انعام میں اس مضمون کو کیسے بیان کیا گیا کہ وہ جو شیطان کا القاء ہے زخرف القول غرورا، اس کا موقع اللہ نے اس لیے دیا لِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، وہ لوگ کہ جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے ان کے دل مائل ہو جائیں وہ جو زخرف القول غرورا ہے اس کی طرف۔ یہ پورا پروسیس سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ یہ ہو رہا ہے، یہ مضمون سورہ انعام کے اس مضمون سے مل رہا ہے، سورہ آل عمران کے آیات متشابہات اور آیات محکمات والے مضمون کے ساتھ مل رہا ہے، اور سورہ بقرہ کے فی قلوبہم مرض والا جو ہے نا وہ نہیں فاسقین یضل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین والے مضمون کے ساتھ مل رہا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ وہ کون ہیں جن کے دلوں میں مرض ہے، اور وہ کون ہیں جو قاسیت قلوب ہیں دونوں وہ کہ جو آخرت کا یقین نہیں رکھتے، ہیں دونوں وہ جو آخرت پر دنیا کو ترجیح دینے والے ہیں، لیکن آگے ایک فرق ہے، ان میں سے ایک وہ ہیں جو جن کے دلوں میں روگ ہے، یعنی دنیا کی محبت ہے، وہ گمراہ ہیں، انہیں صحیح اس دنیا کی محبت کی وجہ سے ان کے سامنے صحیح تصور آیا نہیں۔ ایک دوسرے جو صحیح تصور کو سمجھتے ہیں، انہیں معلوم ہے کہ اصلاً ہے کیا، لیکن وہ اپنی چودراہٹ کے لیے دنیا کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے اس صحیح مضمون کو ٹوسٹ دے کے بدلا کے تبدیل کر کے زمانے کے ساتھ ہم آہنگ کر کے پیش کرتے ہیں۔ اگر اصحاب سبت کے معاملے میں آپ دیکھیں، کچھ لوگ وہ ہیں جو مجبور ہیں، وہ چاہتے ہیں مچھلیاں پکڑیں، لیکن وہ پکڑنے کا ہیلا نہیں کر سکتے، لیکن وہیں کچھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے انہیں پکڑنے کا طریقہ بھی سمجھایا، یوں کر کے پکڑو۔ اب آپ کو سمجھا، یہ جانتے بوجھتے غلط رستہ نکالنے والے قاسیت قلوب ہیں،
اور وہ جو دنیا کے لالچ کی وجہ سے اس راستے پہ چل پڑے وہ فی قلوبہم مرض ہیں۔ تو اب اگر آپ اس کی تشریح کریں تو ابو الفضل اور فیضی بنیں گے القاسیۃ قلوب، وہ ہوں گے، اور اکبر بنے گا فی قلوبہم مرض۔ اس نے تو اپنی بادشاہی چلانی تھی نا، اس کی غرض تھی، اس کو وہ سارا نیریٹو بنا کے کس نے دیا؟ ابو الفضل اور فیضی نے۔ میں نے ذرا 400 سال پیچھے لے گیا اپنی جان بچانے کے لیے، باقی جس میں ہمت ہے آج فٹ کر لے۔ ہاں، فی قلوبہم مرض والقاسیۃ قلوبہم وان للظالمین لفی شقاق بعید۔ ایسے ظالم ہیں جو بہت دور کی ضد میں اڑے ہوئے ہیں۔ اصل میں ہوتا یہ کوئی اختلاف نہیں ہے، پرسنالٹی کلیش ہوتا ہے، اپنی لیڈری جمانے کا جو ہے نا زوم ہوتا ہے، میں کسی دوسرے کی کیوں مانوں، میں اپنی تعبیر کیوں نہ نکالوں، اور اس کی وجہ سے پھر یہ چل پڑتے ہیں اس راستے پر۔